یہ حفاظت کا قرآن کے بارے میں عرض کیا. اب صاحب قرآن کی حفاظت بھی ویسی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی حفاظت کا ایسا جتن فرما رہا ہے کہ کفار حملہ کر رہے ہیں، مشرکین آپ کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا رہا ہے. طائف کی پہاڑیاں ہیں، وہاں پر حضور اسلام پھیلانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں. آپ کے اوپر لوگ سنگ باری سے پتھر پھینک پھینک کر آپ کو زخمی کر دیے ہیں. سرکار کے جسم اقدس سے خون نکل رہا ہے، آپ کے نالین اقدس کے اندر وہ جم گیا ہے، اتنا خون بہہ رہا ہے. ایک ملک الجبال آیا، وہ فرشتہ جس کے قبضے میں اختیار میں تمام پہاڑ دنیا تمام کے ہیں، آ کے کہنے لگا حضور آپ کا یہ منظر دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آپ صرف اجازت دے دیں، میں ملک الجبال ہوں، میں پہاڑوں پر قبضہ اور اختیار رکھتا ہوں، آپ ذرا اجازت دے دیں تو ان تمام شریروں گستاخوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں چٹنی بنا دوں گا. حضور نے فرمایا میں ان کو چٹنی بنانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں ان کے سینوں تک ایمان پہنچانے کے لیے آیا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ لوگ اگر میرا مقام نہیں جانتے، میرا رتبہ نہیں سمجھتے تو کل کے دن اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو کم از کم ایمان سے مشرف کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا. ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، علی کا ساتھ ہے، فرشتوں کی بارات ہے، نور کی سوغات ہے. اور اس میں کیا پیاری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازو سے حضرت علی کو طلب فرماتے ہیں. حضرت علی شیر خدا جب آ گئے تو آپ نے فرمایا دیکھو علی، اطراف میرے حجرے کے تمام مشرک سردار جتنے قریش کے کافر سردار ہیں ہاتھ میں ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، تاکہ میں جیسے ہی باہر نکلوں میرے اوپر وہ غلبہ کر کے میرا کام تمام کر دیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے. اب آج کی رات میں ہجرت کے لیے نکلنے والا ہوں، لیکن میرے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں ہیں، کیونکہ میں امانت دار امین محسوس ہوں، مشہور ہو گیا ہوں. اپنے لوگ بھی لا کے امانتیں رکھتے ہیں، غیروں کے بھی لوگ لا کے امانتیں رکھتے ہیں. لہٰذا تم کو اس لیے بلایا ہوں کہ میرے اس بستر پہ تم میری جگہ سو جاؤ، میں تو ہجرت کے لیے جا رہا ہوں. صبح ہوتے ہی یہ امانت ان کی ہے، یہ امانت فلاں صاحب کی ہے، یہ سامان فلاں صاحب کا ہے. جن کی امانت ہے صبح میں ان کی امانت ان کے حوالے کر کے آپ مدینے کے راستے میں میرے سے آ کے ملنا. حضرت علی شیر خدا لیٹے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سبز چادر حضرت علی پہ اڑا دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورہ یاسین کی 2 آیتیں پڑھتے ہوئے آپ باہر نکلے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. آپ نکل رہے ہیں باہر سے، کفار و مشرکین جو ہاتھ میں ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں ان کے درمیان سے گزر رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کو سرکار نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہا ہے. میں اگر اس کی عقیدے کی تشریح کوئی پوچھنا چاہتا تو میں یوں کروں گا. سرکار کو لوگ بعض مادی طور پر صرف بشر مانتے ہیں. سرکار کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس سے نور آیا ہے. اور ان کے اوپر بشریت کی ایک چادر اڑا کر میں اپنے حبیب کو بھیجا ہوں، لیکن لوگوں کو نور تسلیم کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں یہ تو بشر تھے. لیکن آج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے درمیان سے سلامت محفوظ گزر جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اس کمرے سے نکلنے سے پیشتر اپنی سبز چادر حضرت علی کو اڑا دیے. وہ دراصل سبز چادر آپ کی بشریت کی چادر تھی، آپ نے بشریت کی چادر اڑا دی اور نور بن کر باہر نکل گئے. نور بن کر، نور کا پیکر بن کر باہر نکل گئے. تو بھلا نور کو یہ لوگ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں کتنی صلاحیت ہے جو نور مصطفیٰ کو دیکھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کی حفاظت کا دنیا میں اہتمام کیا ہے، اسی طریقے سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کا انتظام کیا ہے. آج بھی یہ دونوں آیتیں سورہ یاسین اور کی 8ویں اور 9ویں آیتیں ایسے نسخے کے طور پر کام کرتی ہیں.
آپ بھی اگر کسی قسم کی کوئی مشکل میں پھنس جائیں، کہیں آپ کو کوئی تکلیف دینے اذیت دینے کا کوئی ایسا ماحول نظر آئے، آپ یہ دونوں آیتیں پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ایسا آپ کو ان سے چھٹکارا دے دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ایسا نہیں کہ غیر غلط کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس وقت یہ آیتیں پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی اچھے کام کرتے وقت آپ کو کوئی مزاحمت اور رکاوٹ آ جائے تو ان دو آیتوں کو پڑھیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں، ہجرت کی رات آپ نے پڑھی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت علی شیر خدا تیسرے دن راستے میں جا کر ملے، کیونکہ سرکار غار ثور میں ایک رات ٹھہر کر پھر بعد میں مدینے کے لیے نکلے۔ جب حضرت علی پہنچے کرم اللہ وجہہ تو ساتھی صحابہ نے عرض کیا، یا علی آپ کو رات تمام نیند نہیں آئی ہوگی، کیونکہ آپ کے اوپر تو تلواریں لٹک رہے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ قریش کے سردار حجرے کے اطراف ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، اس کے خوف سے آپ کو تو نیند نہیں آئی ہوگی، آپ رات تمام ہوشیار رہے ہوں گے۔ حضرت علی جواب دینے لگے کہ خدا کی قسم مجھے عمر بھر میں ایسی میٹھی نیند نہیں آئی جیسی اس رات سویا، جیسی بستر مصطفیٰ پر میں میٹھی نیند سویا ہوں، ایسی نیند مجھے عمر میں کبھی نہیں آئی۔ کہ لوگوں نے پوچھا، آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ موت کے لیے بہت خطرناک موت کا لمحہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ تیار رہو، آپ کو موت کا خیال نہیں آیا اس وقت؟ تو کیا پیارا ایمان افروز جواب آپ نے دیا۔ میرے آقا نے یہ فرمایا تھا کہ علی سب کی امانتیں دے کر مدینے کے راستے میں آ کر ملنا، تو میرا ایمان اور میرا دل پکار کے کہہ رہا تھا، اے علی دنیا میں قیامت آ سکتی ہے لیکن تم کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ صبح میں امانتیں دے کر تم اپنے آقا سے جا کے نہ ملو۔ یہ ہے ایمان، راسخ الایمان۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کا ایمان اتنا پکا، اتنا راسخ کہ آج اس کی ہم کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا تھا، اسی طریقے سے صاحب قرآن کی بھی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ایسا استعمال کیا کہ، اور پھر جس طرح قرآن پاک کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اسی طریقے سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات، افعال، احوال اور جتنے بھی واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں ایسی محفوظ ہیں کہ اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ جیسے قرآن محفوظ ہے ویسے صاحب قرآن کی زندگی کے حالات بھی محفوظ ہیں، آپ کی زندگی کے سب احوال محفوظ ہیں، لہذا حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح انتظام کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو دیکھنا عبادت قرار دیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، دکھانا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سیکھنا بھی عبادت، سکھانا بھی عبادت، بلکہ ایک مقام سے اٹھا کر دوسرے مقام پر رکھ دینا یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حفاظ کرام جب کہیں ختم قرآن ہوتا ہے زیارت چہلم وغیرہ میں تو قرآن کو سامنے رکھ کر پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ زبانی پڑھ سکتے ہیں مگر دیکھ کر پڑھنے کا ان کا مقصد یہ ہے ڈبل ثواب حاصل کریں، ایک تو پڑھنے کا ثواب، دوسرے قرآن کو دیکھنے کا ثواب، دو عبادتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایٹ اے ٹائم دونوں ثواب حاصل کرنے کے لیے دیکھ کر پڑھتے ہوں۔ یہ عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، بلکہ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اخبارات میں بھی آیا تھا یہ واقعہ کہ ایک دیہات میں کوئی صاحب انتقال کر گئے، ان کو دفن کرنے کے لیے ان کا جنازہ وغیرہ سب تیار کر لیا گیا، خبر کھود دی گئی۔ اب ان کو دفن کرنے سے پیشتر چونکہ نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، لہٰذا وہاں کوئی نماز جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں تھا، انہیں کسی کو پڑھانا نہیں آتا تھا، واقف نہیں تھا۔ روزمرہ کی نماز الگ ہوتی ہے، نماز جنازہ کبھی کبھی پڑھتے ہیں، اس کی ترکیب معلوم نہیں تھی ان کو۔ ابھی وہ دفن کرنے سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں کہ اتنے میں ایک صاحب سائیکل پر وہاں سے گزرنے لگے، دیکھا تو سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پوچھا کیا وجہ ہے، بتایا کہ نہیں نماز جنازہ یہاں نہیں ہو سکی، ہم اس لیے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی شخص نماز جنازہ سے واقف ہے وہ ادھر سے گزر جائے تو ہم اس سے نماز جنازہ پڑھا دیں۔ ان کو چونکہ نماز جنازہ پڑھانی آتی تھی،
فوری سامنے جنازے کو رکھا گیا اور سب مل کر نماز جنازہ ادا کر دیے۔ اس کے بعد وہ صاحب قبر میں تدفین میں بھی خود اسسٹ کرتے ہیں، اپنی طرف سے تعاون کرتے ہیں اور ان کی تدفین ہو جاتی ہے، مٹی تھوڑی اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ یہ اصل میں کسی فیکٹری میں جانے والے تھے اپنی ڈیوٹی پر، جیسے پہنچے وہاں پر تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو آئیڈینٹی کارڈ غائب تھا۔ دیکھا کہ اندر جانا، آئیڈینٹی کارڈ بغیر اندر جانے نہیں دیا جاتا۔ سوچے کیا بات ہے، میں تو گھر سے نکلا تھا۔ ذہن میں آیا کہ نہیں، بیچ میں تدفین میں جب حصہ لیا، ہو سکتا ہے تدفین میں میرا یہ آئیڈینٹی کارڈ قبر کے اندر گر گیا ہوگا۔ ابھی پوری طریقے سے مٹی نہیں ڈالے ہوں گے، فوری بھاگ کے چلے آئے، آ کے کہنے لگے بھائی میں آپ کو ایک تکلیف دیتا ہوں کہ میرا آئیڈینٹی کارڈ غالباً نیچے گر گیا ہے، ذرا سا اس کی مٹی ہٹا کر اس کو میں نکال لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے محسن ہیں، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، تدفین میں ہمارے ساتھ رہے، ضرور آپ ہٹا کے دیکھیے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی قبر کے اس جنازے پر سے مٹی ہٹائی گئی، لوگ دیکھ کر تعجب میں ہو گئے کہ اس جنازے کے اوپر گلاب کے پھولوں کی ایک گھنی چادر ہے کہ پڑی ہوئی ہے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے اور یہ صحابی پوچھے کہ جب تدفین ہوئی تو میں دیکھا اس میں کوئی گلاب کا پھول نہیں تھا، بھلا یہ کیسے آ گئے، کیا بات ہے، مرحوم کیا کام کرتے تھے؟ بہت تفتیش کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ ان کو قرآن سے بڑی محبت تھی، مگر ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو کرتے یہ تھے کہ روزانہ صبح میں 1-2 پیجز نکالتے، قرآن کو دیکھتے آنکھوں سے، اس کے بعد اپنی انگلی سے ایک سطر پہ، پڑھنا تو نہیں آتا مگر ایک سطر یوں کرتے چلے جاتے تھے۔ اپنی عمر تمام ان کا یہی مشغلہ تھا۔ تو بتایا کہ ہاں یہی مشغلہ قرآن سے یہ وابستگی ہے کہ ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان گلاب کے پھولوں کے ذریعے ان کی بخشش کا ثبوت دے دیا کہ ان کو صرف پڑھنا بھی نہیں آتا تھا مگر دیکھنا بھی چونکہ عبادت ہے، اس وجہ سے ان کی بخشش کی دلیل معلوم ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھنا بھی عبادت، بلکہ آپ کے چہرے اقدس کو ایمان اور ہوش کی حالت میں دیکھنے والا ہی صحابی کہلاتا ہے۔ اور صحابی ایسا بے مثال شخص ہوتا ہے کہ اس کے بعد آج قیامت تک کوئی صحابی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرکار کا چہرے اقدس دیکھنے کا کسی کو بھی اب کوئی موقع نہیں مل سکتا۔ اس لیے بڑے سے بڑے غوث، بڑے سے بڑے قطب، بڑے سے بڑے خواجہ اور ولی بھی ہوں، صحابہ کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابہ وہی ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش اور ایمان کی حالت میں ایک نگاہ ہی کیوں نہ دیکھ لیں، ایک نظر ہی کیوں نہ دیکھ لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ادھر جس طرح قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح صاحب قرآن کے چہرے پر نظر ڈالنا بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے نور کی بات کہوں گا کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نور قرار دیا ہے۔ جس مائدے کی آیت کو میں نے عنوان بنایا ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی وضاحت کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمانی تھی۔ فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس آیا اللہ کے پاس سے ایک نور، اور وہ نور نور مصطفیٰ ہے، تو حضور کو نور فرمایا گیا۔ اب اس کے بعد ایک آیت ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 8، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ اس کے اندر قرآن پاک کو نور فرما دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی قرآن میں نور فرمایا، صاحب قرآن کو بھی اور قرآن کو بھی نور فرمایا، لہذا دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، دونوں کی حیثیت، دونوں کی اہمیت وہ نورانی ہی نورانی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیے تو ایک چیز ہے جو دونوں میں مشترک پائی جاتی ہے، اور وہ ہے طہارت۔ طہارت کا جہاں تک سوال ہے، قرآن کا خود یہ آداب کا اعلان ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اس قرآن پاک کو کوئی شخص بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ شرعی مسئلہ، فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 2 قسم کی ناپاکی ہوتی ہے، ایک حدث اصغر کہلاتی ہے، دوسری حدث اکبر۔ حدث اصغر اس کو کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے تو یہ حدث اصغر ہے، اور غسل ٹوٹ جائے تو وہ حدث اکبر کہلاتا ہے۔ تو جب حدث اصغر ہو جائے
تو آپ کو ہاتھ لگانے کے اوپر ممانعت ہے، لیکن اگر غسل کی ضرورت ہو تو ہاتھ لگانے پر بھی ممانعت ہے، پڑھنے پر بھی ممانعت ہے۔ بغیر وضو کے ہاتھ لگائے بغیر دودھ سے آپ برابر تلاوت کر سکتے ہیں، اجازت ہیں، مگر بغیر غسل کے جب غسل کی ضرورت ہو تو آپ نہ ہاتھ لگا سکتے نہ اس کو پڑھ سکتے، تلاوت کر سکتے۔ یہ اس کتاب کا طہارت کا تقاضا ہے کہ ہمارا کوئی بھی چھوٹا بچہ ہو بڑے ہو، اس کو جزدان میں رکھتے ہوئے اور اس کے انتہائی آداب احترام کے ساتھ ہم قرآن کو لے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی چرچ کو جاتے وقت اپنی کتاب کو بغل کی گندگی میں لے ہوئے چلے جا رہا ہے، نہ اس پہ کوئی جزدان ہے، نہ اس کا کوئی احترام ہے، نہ اس کا آداب ہے۔ قرآن کا طہارت کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالی ہمیں، اور بھی اس کے اندر جو کچھ بھی ہمارے لیے قرآن کے اندر طہارت حاصل کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں غسل کے اور وضو کے، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکیزگی عطا فرمائی ہے کہ دنیا بھر کے تمام قسم کے کینسر یا تمام قسم کے بیماریاں جو پیدا ہو رہی ہیں اس سے حفاظت کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس وضو کے اندر اور اس غسل کے اندر انتظام رکھا ہے۔ لہٰذا یہ طہارت کا ایک سرچشمہ ہے، اور طہارت تو اسلام میں ایسی اہمیت ہے، شطر الایمان فرمایا حضور نے، یعنی نصف ایمان طہارت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس قرآن پاک کی طہارت کے بارے میں جان چکے تو میں اب یہ آپ کو تقابل کر کے بتاؤں گا کہ صاحب قرآن کی طہارت اور پاکیزگی کیسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کی طہارت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ آپ کے جسم اقدس پر کوئی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اور مکھی کس پہ بیٹھتی ہے؟ غلاظت پہ بیٹھتی ہے۔ ہم جیسوں کے پسینے میں جہاں بدبو ہوتی ہے وہاں پر مکھی آتی ہے، مگر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اتنا پاک اور مطہر، نہ صرف پاک اور مطہر بلکہ ایسا خوشبودار کہ آپ جس راستے سے گزرتے وہ راستہ خوشبودار ہو جاتا تھا۔ کوئی آ کے سرکار سے ملنا چاہتے اور سرکار نظر نہیں آتے تو یہ نہیں پوچھتے کہ سرکار کدھر گئے، بلکہ سرکار کی خوشبو جس راستے سے آ رہی ادھر سے چلے جاتے اور سمجھتے سرکار ادھر تشریف لے گئے۔ تو حضور کی خوشبو، حضور کی طہارت ایسی کہ اللہ اکبر، کوئی مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی، کوئی جوں ہے کہ آپ کے پاس نہیں، بلکہ مشک سے زیادہ مہک آپ کے پسینے مبارک میں تھی۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایک خاتون آپ کے پاس آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے مگر میں غریب ہوں، میرے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ بچی کی سب شادیوں کی اخراجات برداشت کر سکوں۔ چھوٹے موٹے خرچے تو میں کر چکی ہوں، کپڑے بنا دی ہوں، لیکن ہر شادی میں دلہن کو تیار کرنے کے لیے کوئی خوشبو لگانے کی روایت ہے، بغیر خوشبو لگائے کہ دلہن نہیں بنتی۔ آپ کے پاس مال غنیمت سے شیشوں میں عطر آتا ہے، آپ مجھے تھوڑا سا صدقہ عنایت فرما دیں تو میں اپنی دلہن کو سجا لوں گی۔ حضور مسکرائے، فرمایا اچھا جا ایک چھوٹی شیشی دھو کے لے کے آ۔ جب وہ گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ چھوٹی شیشی دھو کے سرکار کے پاس آتے وقت ذہن میں سوچنے لگی، اب میں یہ شیشی لے جا کے سرکار کو دوں گی، سرکار اس کو لے کر اندر تشریف لے جائیں گے حجرے میں، اندر کوئی الماری ہوگی، اس الماری کو کھولیں گے، الماری میں کوئی بڑا شیشہ ہوگا، اس میں سے نکالیں گے اور چند خطرے میری اس چھوٹی شیشی میں ڈال کے دے دیں گے۔ یہ تصور کر کے گئی، سرکار دہلیز میں کھڑے ہوئے تھے، اس نے اپنی شیشی حوالے کر دی، سرکار آپ کے حکم کے مطابق شیشی حاضر ہے، لیکن اس کے حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اندر حجرے میں تشریف لے جا رہے ہیں، نہ کوئی الماری کھول رہے ہیں، نہ عطر کا کوئی شیشہ نکال رہے ہیں، بلکہ وہیں دہلیز میں کھڑے کھڑے اپنے جسم مطہر پر موتیوں جیسے جو بھی پسینے کے قطرات تھے ایک ایک کر کے اس شیشی میں بھرنے لگے۔ جب وہ شیشی بھر گئی تو فرمایا جا تو اس کو عطر کے جگہ استعمال کر، یہ تیرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ
کہ حضور نے وہ شیشی اس کے حوالے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جا اس کو خوشبو کی جگہ استعمال کرتے رہا، مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں جس جس گلی، جس جس کوچے، جس جس سڑک سے گزری تو خوشبو مصطفیٰ سے وہ سڑک مہک اٹھی۔ اور جب میں گھر پہنچی، اپنی دلہن کو سجایا، دلہن کو کپڑے تو پہلے ہی پہنا دیا تھا، اب جا کے یہ جو سرکار کا پسینہ مشک کی جگہ یا عطر کی جگہ لگایا تو کیا دیکھتی ہوں کہ دلہن کا کمرہ بھی سارا مہک اٹھا۔ اللہ اکبر! اس کی مہک یہاں ختم نہیں ہوئی، دلہن کی وداعی ہوئی، واپسی وہ اپنے دولہے کے چلے گئی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب کبھی بھی دلہن اپنے دلہا کے گھر سے میکے کے گھر آتی اور دہلیز میں قدم رکھتے ہی پھر وہی مہکار ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر! آج آپ کے پاس امریکہ سے، لندن سے اور کئی مقامات سے مختلف عطریات آتے ہیں، سینٹ آتے ہیں، صبح لگائے تو دوپہر تک رہے گی، دوپہر کو لگائے تو شام تک خوشبو رہے گی، میں مانا ایک دن رہے گی، ایک ہفتے تک رہے گی، مگر یہ کیسی خوشبو ہے کہ دلہن کے پاس سے ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عورت ایسی خوبصورت، ایسی کچھ خوش قسمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اولاد دی، سب سے پہلا اس کو جب لڑکا پیدا ہوا تو اس کے جسم میں بھی یہی مہکار بہی تھی، اور یہ ایک پشت میں نہیں تھی بلکہ 7 پشتوں تک یہ حساب برابر خیال جاری تھا، یہ برابر مہک اس کے جسموں کے اندر مہکا کرتی تھی۔ میں یمن گیا تھا جب 1992 میں بغداد شریف کے دورے کے بعد، تو وہاں پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو جانے کی بڑی تمنا تھی، مگر نارتھ یمن اور ساؤتھ یمن کے درمیان کچھ جنگ ہو رہی تھی، میں جا تو نہیں سکا، مگر مجھے وہاں یہ معلوم ہوا کہ وہاں ایک ایسا قبیلہ رہتا ہے جو اسی خاتون صحابیہ کی اولاد سے ہے، اور ان کے گھر میں آج بھی مردوں کے ساتھ کوئی جا کے ہاتھ ملا لے اور ہاتھ کو چوم لے تو اس میں بھی خوشبو مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت اور خوشبو کا کیا عالم ہے۔ اس روز جب سے اس گھر کا نام ہی بیت المطیبین رکھ دیا گیا، ایسا گھر جہاں خوشبودار لوگ رہتے ہیں۔ بھائی کہیں گلاب کے جھاڑ گھر میں رہتے ہیں تو کہیں گے ارے یہ تو گلاب کے جھاڑ کا گھر ہے، کوئی چمیلی کے جھاڑ کا ہے تو کہیں گے چمیلی کے جھاڑ کا ہے۔ یہاں پر خوشبودار کوئی جھاڑ نہیں، خوشبودار لوگ رہتے ہیں، خوشبودار انسان رہتے ہیں، تو ایسی طہارت دنیا میں کسی شخص کے لیے نہیں مل سکے گی۔ اب بھلا بتائیے کہ ہمارے اور سرکار کے درمیان لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں اور سرکار میں کیا فرق ہے؟ میں تو صرف ایک ہی جملہ بولتا ہوں، پسینے پسینے میں تم برابری نہیں کر سکتے تو سرکار کی عظمت میں کہاں سے برابری کر سکتے؟